اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک دل، ہارٹ، دل، دماغ اور جسم کا کپتان پر گفتگو کریں گے۔ یعنی دل، دماغ اور جسم کا رہبر ہے۔ دل روحانیت کا عظیم الشان نشیمن ہے، مینشن۔ روح یعنی امر ربی کو انسان کے دل میں پھونکا گیا، انسان کے دل میں پھونکا گیا، جس کی بدولت دل میں نفس یا انسانی روح کی تخلیق ہوئی تاکہ الوہی نظم یعنی ڈیوائن آرڈر سے دل کا رابطہ قائم رہے۔ اس طرح دل ہی وہ جگہ ہے جہاں نفس یا انسانی روح کا قیام ہے۔ جیسا کہ اقبال کہتے ہیں، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ خودی، نفس، انسانی روح، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ یہاں میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ روح اور نفس کے درمیان دل کا مقام معلوم کرنے کے لیے سکرین پر دکھائے گئے گرافکس پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ مقدس دل ہی تھا، نوٹ اٹ، یہ مقدس دل ہی تھا جس پر قرآن مجید ام الکتاب کا اسکرپٹ یعنی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کی محفوظ تختیاں، یعنی قرآن مجید ام الکتاب اس دل پر نازل ہوا۔ اللہ اکبر، جس میں اللہ نے انسان کے ساتھ الہی رازوں کو شیئر کیا ہے۔ اللہ نے اپنے رازوں کو قرآن مقدس کے تھرو اپنے رازوں کو شیئر کیا ہے۔ یہ دل ہی تھا جس میں زندگی اور ادراک کو حکمت، جذبات اور محسوسات سے نوازا گیا تھا۔ دل کی ان گراں قدر متعدد جہتوں، ملٹیپل ڈائمینشنز کی حقیقت کی وضاحت کے لیے قرآن مجید میں تقریباً 180 آیات نازل ہوئی ہے۔ 180 آیات، 180 قرآنک ورسز۔ ذرا سوچئے، انسان کی زندگی میں دل کے ایسے زبردست کردار کی وضاحت قرآن مجید میں 1400 سال سے قبل کی گئی تھی، جبکہ سائنس نے قرآن مجید میں منکشف پہلوؤں میں سے کچھ کی چھان بین، سب کی نہیں، کچھ کی چھان بین کوئی 6-7 دہائیوں پہلے شروع کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سائنس کی روشنی میں دل کیسے دماغ اور جسم کا رہبر ہے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید کی تقریباً 180 آیات ہیں جن میں انسانی زندگی پر دل کے وسیع تر اثرات کے بارے میں انتہائی متنوع معلومات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ یہ متنوع معلومات کیا ہیں؟ ڈائیورسیفائڈ انفارمیشن۔ تاہم ان معلومات کی تفہیم یا سمجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ انسانی عقل کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔ دل کے کردار کے حوالے سے سائنسی دریافتیں بھی طویل عرصے سے ارتقائی مراحل میں رہی ہیں، لیکن یہ زیادہ تر حیاتیاتی ڈومین میں ہی رہی ہیں۔ یہ حیاتیاتی ڈومین کیا ہے؟ بائیولوجیکل ڈومین۔ حیاتیاتی ڈومین سے آگے دل کی دیگر جہتوں تک سائنسی تحقیق کا سلسلہ تقریباً 1960 کی دہائی میں شروع ہوا۔ 1960 کل کی بات ہے
جب تاریخ کی بات کریں گے تو 1960 کل کی بات ہے۔ جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انسانی دل خون کی گردش کے پمپ جو زندگی کو برقرار رکھتا ہے اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑے کردار کا حامل ہے۔ اب دل کے بارے میں سوچا جانے لگا ہے کہ یہ حکمت اور ذہانت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، منبع ہے، سورس ہے، جو انسانی زندگی کو زیادہ توازن، زیادہ تخلیقی صلاحیتوں اور روحانی صلاحیتوں سے نواز سکتا ہے۔ یہ خوبیاں مؤثر ذاتی زندگی کے فروغ، صحت اور رشتوں کی بہتری اور کامیاب زندگی کے حصول کے لیے اہم ہیں۔ دل کی سائنس اب سائیکو فزیولوجی اور نیورو کارڈیالوجی کے شعبوں میں مصروف تحقیق ہے۔ اب یہ دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اعصابی دباؤ یا منفی جذبات یعنی نروس سٹریس اور نیگیٹو ایموشنز دماغ کے اعلیٰ مراکز اور خود مختار اعصابی نظام یعنی ایٹونومک نروس سسٹم یا ANS میں کس طرح خرابی پیدا کرتے ہیں۔ خود مختار اعصابی نظام میں خرابی یا بگاڑ دل کی دھڑکن کے تغیر کی شرح یعنی ہارٹ ریٹ ویریبلٹی یا مختصراً HRV یا دل کی تال یعنی ہارٹ ردم میں جھلکتی ہے، نظر آتی ہے۔ اور خود مختار اعصابی نظام میں خرابی یا بگاڑ عملی طور پر تمام نفسیاتی و جسمانی نظامات پر منفی اثر ڈالتی ہے، جن میں ذہنی، ہارمونل اور مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم بھی شامل ہے۔ لہٰذا سائنس نے ان معلومات اور برین آف دی ہارٹ یعنی دل کا ایسا برین جس میں بالائی دماغ کی صفات موجود ہوں کی دریافت کا دعویٰ کر کے انسانی وجود میں دل کی مرکزیت کے بارے میں قرآنی نظریے کی تائید کر دی ہے۔ یعنی جو قرآن نے 1400 سال پہلے ریویل کیا تھا، انکشاف کیا تھا، سائنس نے اس کی آج تائید و توثیق کر دی ہے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے، یہ ہے قرآن کی ڈیوینٹی، الوہیت، اللہ کا پیغام ہے، کسی انسان کی تحریر نہیں ہے۔ عزیز دوستو، دل کے بارے میں سائنس کی نئی دریافت شدہ جہتوں کا مذکورہ بالا 180 قرآنی آیات کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے اور اس تحقیقی معلومات کو 12 موضوعات میں ترتیب دیا گیا ہے، جن پر آنے والی نشستوں کے دوران تسلسل سے گفتگو کی جائے گی۔ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، سنیے۔ 1، دل، دماغ اور جسم کا کپتان۔ نمبر 2، دل، دماغ، سائنس قرآن کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، یعنی جو کچھ قرآن نے کہا تھا دل اور دماغ کے بارے میں، آج سائنس اس کی گواہی دیتی ہے۔ نمبر 3، قرآن انسان کو مثبت جذبات کے ذریعے با اختیار بناتا ہے، ایمپاورمنٹ دیتا ہے۔ نمبر 4، دل اعلیٰ دانش و حکمت کا مقام ہے۔ نمبر 5، انسانی ہم آہنگی قرآنی نظریہ بمقابلہ سائنسی نظریہ۔ نمبر 6، قرآن اور دل کا ردھم، دل کا ردھم۔ نمبر 7، دل اور ایمان الوہی تعلق۔ نمبر 8، منفی جذبات انسانی شخصیت کو تباہ کرتے ہیں۔ نمبر 9، قرآن اعصابی و ذہنی دباؤ کا علاج کرتا ہے۔ پھر سنیے، قرآن
اعصابی و ذہنی دباؤ کا علاج کرتا ہے اور توانائی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، دل اور دماغ کے سکون کے لیے ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ ہم آہنگی کے حصول کے لیے ایمان کا مرکزی کردار ہے۔ نمبر 11، روح دل دماغ کا ہم آہنگ فریم ورک 3 کا۔ سائنس صرف دل اور دماغ کی بات کرتی ہے، قرآن روح دل اور دماغ کی بات کرتا ہے، یعنی روح دل دماغ کا ہم آہنگ فریم ورک ایک متحرک قوم بنا سکتا ہے۔ نمبر 12، روح دل دماغ کا ہم آہنگ فریم ورک عالمی امن اور خوشحالی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ تو یہ 12 موضوعات ہیں جو ہم آنے والی نشستوں میں باری باری ڈسکس کریں گے۔ عزیز دوستو، آج ہم ریسرچ ٹاپک دل، دماغ اور جسم کا کپتان ہے پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی حوالہ جات ہیں جو انسان کی نفسیاتی و جسمانی زندگی کی ترتیب میں دل کے مرکزی کردار کو ظاہر کرتے ہیں، تاہم ہم اختصار اور مرکوز بحث کے مقصد کے لیے صرف 7 آیات کے اقتباسات پیش کریں گے۔ 7 آیات برائے کرم اسکرین پر ایک نظر ڈالیں۔ سورہ الانفال کی آیت 53 اور سورہ الرعد کی آیت 11 کے مطابق کسی بھی قوم کی تقدیر اپنے اندر کی تبدیلی سے بندھی ہوئی ہے۔ اندر کی تبدیلی، یہ اندر کی تبدیلی کیا ہے؟ برائے کرم آیت کے الفاظ کو نوٹ فرمائیں۔ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، بانفسہم ما جو بانفسہم انسان کے اندر ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم۔ ٹرانسلیشن از، جب تک کہ وہ جو اندر ہے اس کو نہ بدلے۔ یہ اندر کی تبدیلی کیا ہے؟ یہ انر سیلف کا بدلنا ہے۔ یہ انر سیلف یا باطن کیا ہے؟ یہ متعلقہ شخص کا کردار، اس کے محسوسات و جذبات، میلانات اور رویے ہیں جو زیادہ تر دل کی پیداوار ہیں۔ یہاں اقبال فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ غور فرمائیے، سورہ الحج کی آیت 32 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں یا فطرت کے رازوں کی حقیقی سمجھ بوجھ دل کی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے، دل کی پیورٹی سے پیدا ہوتی ہے، پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ۔ آیت کے الفاظ نوٹ کریں، اگر دل برے خیالات یا منفی جذبات سے پراگندہ ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، تو یہ اللہ کی نشانیوں اور فطرت کے اسرار و رموز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد سورہ الحج کی آیت 46 ہے جو انسان کی دیگر صلاحیتوں پر دل کے کنٹرول کو ظاہر کرتی ہے اور انکشاف کرتی ہے کہ استدلال دل کی صلاحیتوں میں سے ایک ہے۔ استدلال، ریزننگ۔ آیت کے الفاظ نوٹ فرمائیں، کان 5 حواس کی نمائندگی کرتے ہیں، 5 سینسز، اور آنکھیں دماغ کی نمائندگی کرتی ہیں، لیکن ان فیکلٹیوں کو دل کے آلات قرار دیا گیا ہے، ٹولز آف دی ہارٹ، ٹولز آف دی ہارٹ۔
اگر دل منفی جذبات، محسوسات اور رویوں سے بیمار ہو جائے، اندھا ہو جائے، تو انسان کے خیالات، ادراک اور مشاہدے کی صلاحیتیں سب مسخ ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، اندھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو سورہ بقرہ کی آیت 18 میں بہرا، گونگا اور اندھا کہا ہے۔ اس کے بعد اب سورہ الحجرات کی آیت 14 پر غور فرمائیے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مثبت جذبات، پازیٹیو ایموشنز، خاص طور پر ایمان کا جذبہ، ایمان، فیتھ، انسانی شخصیت پر عظمت و کمال کے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا وائٹیلٹی، یہاں اس کو عظمت و کمال میں نے کہا ہے، بشرطے کہ یہ جذبات، یہ کب عظمت و کمال کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جب یہ جذبات دل کی گہرائیوں سے داخل ہو کر ایک دل پذیر خواہش میں بدل جائے، برننگ ڈیزائر میں بدل جائے۔ تو غور فرمائیے میرے دوستو، اب سورہ الشمس کی آیات 9 اور 10 کو دیکھیے، جو انسان کو انتہائی واضح انداز میں آگاہ کرتی ہیں کہ دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کی کامیابی کا انحصار نفس یا دل کی برائیوں اور منفی جذبات سے پاکیزگی پر ہے۔ استعارتاً کہا گیا ہے کہ انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ عزیز دوستو، اب یہ جاننا دلچسپی کا حامل ہوگا، انٹرسٹنگ ہوگا کہ انسانی زندگی میں دل کا غالب کردار، ڈومیننٹ رول، کس طرح جدید سائنس کی توجہ کا مرکز بنا۔ قرآن میں تو 1400 سال پہلے ذکر ہے، جدید سائنس نے کب اس کو تسلیم کیا؟ یہ انٹرسٹنگ بات ہے۔ تاریخی طور پر بالائی دماغ اور دل کے درمیان رابطے کو یک طرفہ عمل کے طور پر دیکھا جاتا تھا، ون وے ٹریفک، جبکہ سائنسی تحقیق نے حال ہی میں اس بات کو اہمیت دینا شروع کی ہے کہ دل اور دماغ کے مابین رابطے میں دراصل ایک متحرک، ڈائنامک اور دو طرفہ تبادلہ شامل ہے، دو طرفہ ٹریفک شامل ہے، جو ایک دوسرے کے افعال و کردار کو باقاعدہ طور پر متاثر کرتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ دل سے دماغ تک جانے والے سگنلز دماغ سے حاصل ہونے والے سگنلز کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ دل دماغ کو 4 بڑے طریقوں سے متاثر کرتا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ 4 بڑے طریقوں سے، اور بھی بڑے طریقے ہیں لیکن ان میں قابل ذکر 4 طریقے بیان کرتا ہوں۔ پہلا ہے نیورولوجیکل، جس کا مطلب ہے اعصابی نظام یا اعصابی تحریک کے ذریعے، نروس سسٹم کے ذریعے۔ دوسرا ہے بائیو کیمیکل، جس کا مطلب ہے ہارمونز کے متاثر ہونے اور نیورو ٹرانسمیٹر کے عمل کے ذریعے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، ذرا ٹیکنیکل میڈیکل ٹرمینالوجیز ہے۔ تیسرا ہے بائیو فزیکل، جس کا مطلب ہے نبض کی لہروں کے ذریعے، پلس کی ویوز کے ذریعے۔ اور چوتھا ہے انرجیٹیکل، جس کا مطلب ہے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کے باہمی ملاپ و اشتراک کے ذریعے، انٹریکشن کے ذریعے، پارٹنرشپ کے ذریعے۔ یہ چاروں ذرائع دماغ کی سرگرمیوں کو نمایاں طور پر متاثر کرتے ہیں۔
یہ چاروں چیزیں دل سے ہیں اور یہ دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ 1960 کی دہائی تھی، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ یہ 1960 کی دہائی تھی جب دل کے خود مختار اعصابی نظام یعنی اٹانومک نروس سسٹم، جس کو بریفلی ANS کہا جاتا ہے، اس کی ورکنگ میں سائنسی تحقیق کی دلچسپی دیکھنے میں آتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ خود مختار اعصابی نظام یا ANS 2 حصوں پر مشتمل ہے: سمپیتھیٹک یا متحرک کرنے والا حصہ اور پیراسمپیتھیٹک یا سکون دلانے والا حصہ۔ جب کوئی چیلنج، کوئی خطرہ یا مشکل صورتحال جس کی عام طور پر وجہ منفی جذبات ہوتے ہیں، ہمیں مشتعل کرتی ہے، ہمیں موو کرتی ہے، ہمیں روز کرتی ہے، تو رد عمل کے طور پر ANS کا سمپیتھیٹک حصہ ہمیں لڑائی یا بھاگنے یعنی فائٹ اور فلائٹ کے لیے اکساتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن میں تیزی آ جاتی ہے۔ ایڈرینل اور کچھ دوسرے اہم گلینڈز کی سراو یعنی سیکریشن کم ہو جاتی ہے، جو کئی جسمانی اور ہارمونل عارضوں کا سبب بنتے ہیں، بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، ڈس آرڈر کا سبب بنتے ہیں۔ جبکہ کمپوزڈ اور پرامن لمحات، جو عام طور پر مثبت جذبات کی بدولت ہوتے ہیں، اس کے دوران اعصابی نظام کا پیراسمپیتھیٹک حصہ ہمیں پرسکون کرتا ہے، جس سے دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے، نارمل ہو جاتی ہے، اور جسمانی اور ہارمونل وائٹیلٹی، صحت کو تقویت ملتی ہے۔ براہ کرم ANS کی ورکنگ کو جاننے کے لیے اسکرین پر دیے گئے گراف پر ایک نظر ڈالیے۔ دل کا خود مختار اعصابی نظام یعنی ANS اور اس سے متعلقہ تمام فزیولوجیکل رد عمل ریسپونسز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حرکت کرتے ہیں، انٹریکٹیولی حرکت کرتے ہیں، اور بالائی دماغ یعنی کرینیل برین کی ورکنگ کو نمایاں طور پر متاثر کرتے ہیں۔ اس طرح دل اور دماغ کے درمیان دو طرفہ تعلق اعصابی، ہارمونل اور مکینیکل کنٹرول سسٹمز کو نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ مرکزی سطح پر بھی متاثر کرتا ہے۔ دل کی دھڑکن یا ہارٹ بیٹ، ٹھک ٹھک ٹھک، یا رفتار قلب ایک نقطہ وقت پر یعنی ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم پر خود مختار اعصابی نظام کا اچھا پیمانہ ہے، اچھا پیمائش کرنے کا ذریعہ ہے۔ دل کی دھڑکن سمپیتھیٹک اثر میں بلند سطح پر ہوتی ہے، یعنی زیادہ تیزی کے ساتھ دھڑکتی ہے، اور ANS کی پیراسمپیتھیٹک حالت میں دل کی دھڑکن نیچے کی سطح پر ہوتا ہے، یعنی پرسکون سست روی کے ساتھ آہستہ دھڑکتی ہے۔ تاہم ایک مخصوص وقت کے دورانیے میں یعنی 30 سیکنڈ، 60 سیکنڈ، 120 سیکنڈ، یعنی ایک مخصوص وقت کے دورانیے میں دل کی دھڑکنوں یعنی بیٹس کے درمیان وقت کا وقفہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، یعنی نارملی 0.82 سیکنڈ میں دل ایک بار دھڑکتا ہے، 0.82 سیکنڈ میں، لیکن یہ فکسڈ نہیں ہے، کبھی یہ وقفہ بڑھ جاتا ہے، کبھی یہ وقفہ کم ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکنوں کے درمیان وقت کے بدلتے وقفوں کو ہارٹ ریٹ ویریبلٹی یا مختصراً
HRV کہا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن کم ہونے پر HRV زیادہ ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن زیادہ ہونے پر HRV کم ہوتی ہے، یعنی رفتار قلب اور HRV کے درمیان الٹ تعلق ہے، اپوزٹ تعلق ہے۔ اس انورس، انگریزی میں الٹ تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ انورس تعلق، انورس ریلیشن شپ۔ اس انورس ریلیشن شپ کو ایک گراف کی مدد سے واضح کیا گیا ہے۔ براہ کرم اسکرین پر نظر ڈالیں۔ الیکٹروکارڈیوگرام، جس کو عام زبان میں ECG کہا جاتا ہے، وہ سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے، اسکرین پر نوٹ فرمائیے، جو HRV کو ظاہر کرتی ہے، HRV کو، اور نیلی لکیر دل کی فوری دھڑکن، ہارٹ بیٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ 0 اور 13 سیکنڈ کے درمیان، ہر دھڑکن کے درمیان وقتی وقفہ، ٹائم گیپ، ٹائم انٹرول مسلسل کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جبکہ دل کی دھڑکن، ہارٹ بیٹ میں مسلسل تیزی آتی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلے 13 سیکنڈ کے لیے، یعنی 14 سے 26 سیکنڈ کے لیے، دل کی دھڑکن، ہارٹ بیٹ کی تیزی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہارٹ بیٹ میں کمی آئی تو HRV بڑھنا شروع ہوگا۔ دل کی دھڑکن کا یہ اتار چڑھاؤ دل کی ردم کا تعین کرتا ہے۔ آپ دل کی دھڑکن کے اس تغیر کو بہت سے باہم منسلک فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل ریگولیٹری نظامات کی صحت کا پیمانہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد تھا کہ یہ جو HRV کا جو پیمانہ ہے، یہ بہت سی فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل ریگولیٹری نظامات کی صحت کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ عزیز دوستو، حالیہ برسوں میں کارڈیالوجی، نیورو فزیالوجی اور نیورو اناٹمی میں مشترکہ تحقیق سے ایک نئے ڈسپلن کا ارتقاء ہوا ہے، ایک نیا ڈسپلن کی بنیاد پڑی ہے، جسے اب نیورو کارڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ اس نئے ڈسپلن نے دریافت کیا ہے کہ دل کا ایک پیچیدہ اعصابی نیٹ ورک ہے، کمپلیکس نروس نیٹ ورک، جس میں کرینیل یا بلائی دماغ کی بہت سی خصوصیات موجود ہیں، یعنی وہ خصوصیات جو سر کے دماغ میں ہیں وہ اس دل کے دماغ میں، دل کے سسٹم میں بھی ہیں۔ اس وجہ سے اس کو دل کا دماغ یا اندرونی کارڈیک اعصابی نظام، یعنی انٹرنسک کارڈیک نروس سسٹم، جس کو اختصاراً ICNS کہہ سکتے ہیں، نام دیا گیا ہے۔ ہارٹ برین کا نیورل نیٹ ورک، ہارٹ برین آف دی ہارٹ، اور اس کا نیورل نیٹ ورک اسے کرینیل دماغ سے آزادانہ طور پر سیکھنے، لرننگ، یاد رکھنے، میمورائز، فیصلہ کرنے، ڈیسیژن میکنگ، اور یہاں تک کہ محسوس کرنے اور احساس کرنے کے امور کے قابل بناتا ہے۔ دل کی وسعت دیکھیے، اندرونی کارڈیک اعصابی نظام کی اناٹمی اور افعال اور دماغ کے ساتھ اس کے روابط کو دریافت کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اندرونی کارڈیک اعصابی نظام کے پیغامات، یعنی دل سے اٹھنے والے پیغامات، ریڑھ کی ہڈی اور ویگس نروز یعنی ویگس اعصاب میں اوپر چڑھتے ہوئے راستوں سے، یعنی دل سے دماغ کی طرف جانے والے اسینڈنگ پاتھ ویز کیا ہیں؟ اوپر کو جاتے ہوئے راستوں سے گزر کر میڈولا تک پہنچتے ہیں۔ یہ میڈولا کیا ہے؟ دس از
part of the upper brain near our upper neck. وہاں سے یہ پیغامات ہپوتھیلمس، پھر تھیلمس اور امیگڈلا اور پھر کرینیل دماغ کے مرکز یعنی سیریبرل کارٹیکس تک پہنچتے ہیں۔ یہ اس کا روٹ ہے۔ کیا روٹ ہے؟ یعنی ویگس نرو سے اوپر کو گئے، کہاں پہنچے؟ میڈلا، پھر وہاں سے ہپوتھیلمس، پھر وہاں سے تھیلمس اور امیگڈلا، اور پھر اس کے بعد سر کے دماغ کا جو مرکزی حصہ ہے، مرکز جو ہے جس کو سیریبرل کارٹیکس کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دل دماغ سے وصول ہونے والی معلومات کی نسبت زیادہ معلومات دماغ کو بھیجتا ہے، یعنی جتنی دل وصول کرتا ہے اس سے زیادہ ارسال کرتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اندرونی کارڈیک اعصابی نظام میں قلیل مدتی اور طویل مدتی میموری کے افعال بھی ہوتے ہیں، یعنی میموری فنکشنز بھی دل کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ کرینیل دماغ کی مرکزی نیورونل کمانڈ سے آزادانہ طور پر کام کر سکتے ہیں۔ دل کی آزادی دیکھیے اور دل کی سپرمیسی دیکھیے۔ سکرین پر دکھایا گیا گراف دل سے دماغ کی طرف بڑھتے ہوئے راستوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ برائے کرم سکرین پر ایک نظر ڈالیں۔ تو عزیز دوستو، حالیہ برسوں میں دل پر تحقیق سائیکو فزیولوجیکل ڈومین سے بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ متعدد مطالعات کو وقف کیا گیا ہے کہ الیکٹرو فزیولوجی آف انٹیوشن، یعنی الیکٹرو فزیولوجی ریگارڈنگ انٹیوشن، ماحول سے متعلق الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ اور دل کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے مابین رابطے کی شدت کو دریافت کیا جائے، سینسٹیوٹی کو، اور یہ کہ یہ رابطہ کس طرح دوسرے لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور حیرت انگیز طور پر مربوط انداز میں ڈسپلن وے میں لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہاں یہ بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دل سے پیدا ہونے والا مقناطیسی فیلڈ، میگنیٹک فیلڈ، دماغ سے پیدا ہونے والے فیلڈ سے 100 گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ زمین کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کے ساتھ انسانیت کے باہمی ربط کو دریافت کرنے کے لیے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح مثبت جذبات اور رویوں کو ترجیح اور تقویت دے کر ہم اپنے دل کی ہم آہنگی کو بڑھا سکتے ہیں، جو دل کے اندر اپنے سائیکو فزیولوجیکل معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کی صلاحیت کو فروغ دے گی، ہماری جسمانی، فکری اور روحانی صلاحیتوں کو بہتر بنائے گی، ہماری اندرونی بنیاد یعنی انر ریفرنس اور معاشرتی اثر و رسوخ کو پروموٹ کرے گی، بڑھائے گی، اور ماحول سے متعلق الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ مؤثر طریقے سے رابطے کی اہلیت پیدا کرے گی۔ اس عمل کے ذریعے بحث ذاتی جسمانی ہم آہنگی سے خاندانوں، کام کی جگہوں، ورک پلیسز، کمیونٹیز اور اس سے آگے قومیوں، عالمی ہم آہنگی کے تناظر تک پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ اس طرح دل سے متعلق سائنس آف دی ہارٹ یہ نتیجہ اخذ کر رہی ہے کہ مختلف سطحوں پر ہم آہنگی میں اضافہ نہ صرف ذاتی صحت اور خوشیوں میں بلکہ یہ عالمی امن اور انسانیت کی فلاح کے لیے مشترکہ سوچ و فکر کو تقویت دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو، آج کی گفتگو میں ہم نے انسانی زندگی میں دل کے اہم کردار کا قرآن اور سائنس کی روشنی میں جائزہ لیا۔
اس موضوع پر جامع بحث کے لیے بہت زیادہ وقت اور توانائی درکار ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں یہاں اس موضوع کو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوتی رہے گی۔ اختتام سے قبل ایک نقطہ پر تمام قارئین اور سامعین کی توجہ چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انسان کی زندگی پر دل کے غالب کردار، جسے سائنسی علوم کے ذریعے اب دریافت کیا جا رہا ہے 19ویں اور 20ویں صدی میں، قرآن مجید نے دل کے اس کردار کا آج سے 1400 سال سے بھی پہلے انکشاف کیا تھا۔ فخر کیجئے، یہ حقیقت ہمیں قرآن حکیم کا زیادہ شدت سے اور بامقصد طور پر مطالعہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ قرآن حکیم کا بامقصد اور بامعنی مطالعہ علم اور حکمت کے پوشیدہ خزانوں تک پہنچنے کے لیے ہماری فکری صلاحیت کو بڑھاتا ہے، پروموٹ کرتا ہے۔ بہترین نتائج کے حصول کے لیے سائنسی علوم پر دسترس بھی انتہائی ضروری ہے۔ اختتام سے پہلے میں سورہ الحج کی آیات 32 اور 46 یاد دلانا چاہوں گا، جن کا پہلے حوالہ دیا گیا ہے۔ تمام دوستوں، بالخصوص مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ قرآن اور سائنس میں گہرے اور تجزیاتی انالیٹیکل مطالعے کے ذریعے قرآن حکیم میں منکشف علم اور حکمت کے سمندروں کو تلاش کریں، تاکہ فطرت اور اپنے دل کے عناصر کو انسانیت کی اجتماعی بھلائی کے لیے بہتر سے بہتر انداز سے کام میں لا سکے۔ تو عزیز دوستو، ہم یہاں آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 96 ہے، 96۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1B اور 9، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، تمام دوستوں سے، کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔